अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिली के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ससुराल वाले अगर आपको आपके लिमिट से ज़्यादा आप पे बोझ डालें, मतलब इतनी आपकी सख्त ना हो लेकिन आप पे बोझ ज़्यादा डाल दें, तो उसका फ़ायदा आप पर ही होता है। क्योंकि फिर लड़कियां जो नाजुक मिजाज होती हैं ना, वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाती हैं और हर काम खुश उसलूबी से सरंजाम दे लेती हैं। तो जो ट्रेनिंग माँ बाप देते हैं ना, वो तो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहती है, लेकिन एक ट्रेनिंग होती है जो सास आपको देती है आपकी लिमिट से ज़्यादा आप पे बोझ डाल के। तो उसकी वजह से भई जो इस तरह की लड़कियां ना, जो सह जाती हैं, जो बर्दाश्त कर जाती हैं, जो घर बसाने वाली होती हैं, वो इन चीज़ों को बड़ी अच्छी से समझती हैं और वो सास ससुर की जो भी उस पे प्रेशर होते हैं उसको खुश उसलूबी से हैंडल कर लेती हैं। तो एक तो उनकी इज़्ज़त भी बरकरार रहती है, दूसरा फिर ये होता है कि ज़ाहिर बात है घर बसाने के लिए सबसे ज़्यादा कंप्रोमाइज़ तो लड़की को ही करना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें इस बात को कोई झुठला नहीं सकता कि जहाँ पर ससुराल वालों ने 30% जो है ना कंप्रोमाइज़ करना होता है, वहाँ पे बाकी मतलब 70% लड़की ने करना होता है और लड़की के माँ-बाप ने। तो इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। हाँ, कुछ घरों में होता है जहाँ पे बेटियों के जो वालिदैन हैं उनकी वो हावी होते हैं बच्चियों के ससुराल वालों पर, लेकिन वो उसकी रेशियो बहुत कम है, 30-40% है। बाकी 60-70% तो लड़की वालों को ही बेचारे जो होते हैं ना, उनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो ये मामलात होते हैं। तो कुमकुम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है और कुछ कमेंट्स भी ऐसे आए हैं कि भाई अगर ससुराल वालों ने तुम पे बोझ ज़्यादा डाला, इतना तुम नहीं कर सकती थी, लेकिन उन्होंने तुम पे ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा डाली, तो उसका फ़ायदा अब तुम्हें ये हो रहा है कि तुम अपने भाई की शादी में हर काम खुशउस्लूबी से सरअंजाम दे रही हो, ठीक है? तो वाक़ई ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और ये बात मेरे ख़्याल में माँओं को भी समझनी चाहिए कि बेटियों को नाज़ुक मिज़ाज बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। बेटियों को बेटों से भी ज़्यादा सख्त जान बनाना चाहिए। मेरे ख़्याल में आजकल का जो दौर चल रहा है, आजकल का जो मुआशरा है ना, इसमें वो बच्ची की तरबियत जो है वो बिल्कुल बेटों की तरह, मतलब कि बेटों की तरह ही बेटियों को भी दलेर बनाएं कि कल को अगर आपके ऊपर कोई, मतलब एक तो अपने घर की जिम्मेदारी निभानी है और औरत पे बाहर की भी जिम्मेदारी अगर आ गई है ना, तो उसको भी वो खुश उसलूबी से निभाए जैसे कुमकुम कर रही है। अब आपने देखा शादी की शॉपिंग से लेके मतलब हर एक चीज़ उस बंदी ने की है अपनी अम्मी के साथ। बाहर आना जाना, बाजार में जाना फिरना, टेलर्स के पास जाना, ज्वेलरी मैच करना, सही है, ये सारे काम उसने। तो अगर ये सारे तौर तरीके वो ना सीखी हुई होती, तो वो क्या इस तरह अपनी अम्मी के साथ, क्योंकि उनकी अम्मी की एज है, तो क्या वो कर पाती? नहीं ना। तो ये बात होती है जी, माँ बच्ची को बिल्कुल भी नाजुक नहीं बनाना चाहिए। और मुझे इतनी अच्छी बातें लगी हैं कुमकुम की फैमिली की, इतना मैं आज खुश हुई हूँ इनकी वीडियो देख के कि मैं माशाल्लाह माशाल्लाह पढ़ती रही हूँ। एक तो इनको मैं कहूँगी कि इन्होंने अपनी मतलब जितनी इनकी हैसियत है, अपनी हैसियत के मुताबिक इतनी कोई अच्छी शादी की है ना, मैं कहती हूँ मुझे रजब और माँ सफदर के भाई से भी ज़्यादा ये शादी अच्छी लगी है। इतनी कोई प्यारी शादी थी ना, बड़ी खुश उसलूबी के साथ, कम बजट में, और उन्होंने हर एक शौक पूरा किया है, हर एक शौक उन्होंने पूरा किया है। कोई ऐसी चीज़ उसमें से मिस नहीं थी जो मैं कहूँ कि भाई जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स आजकल आजकल शादियाँ दिखा रहे हैं उनकी शादियों में थी, लेकिन ये क्योंकि थोड़ी सी मिडिल क्लास फैमिली है, तो इनकी शादी में वो मुझे चीज़ें नज़र नहीं आई। नहीं, हर एक चीज़ इन्होंने फॉलो की। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा रसूमात हैं जिसको मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि मैंने अपने बच्चों की शादी बिल्कुल निहायत ही सादगी से की है। सादगी से मुराद ये कि एक्स्ट्रा जो ये रसूमात होती हैं वो बिल्कुल भी नहीं थी उसमें, और शादी के फंक्शंस भी जो थे वो बिल्कुल मुख्तसर। तो फिर मैं, क्योंकि मैं खुद भी इस तरह की नहीं हूँ, मुझे नहीं अच्छी लगी, लेकिन ये है कि अगर मैं देखूँ कि भाई ओवरऑल लोग सारे करते हैं, सारे कर रहे हैं ना आजकल के दौर में, चाहे वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो नहीं है वो भी कर रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं देखूँ तो इन्होंने सारे शौक पूरे किए हैं। इतना अच्छा सेटअप हर चीज़ का इन्होंने लगाया है और तमीज़। और मुझे आज कुमकुम के भाई छोटे की इतनी कोई एक बात पसंद आई है आज की वीडियो में, जब ये इंटर हुए हैं ना, उधर दुल्हन वालों के एंट्री हुई है, इन लोगों की बारात लेके जब ये वहाँ पे पहुँचे, तो इनके अब्बू थे आगे, थोड़े से आगे थे। अब ये इंटर हो रहे हैं, इनकी अम्मी दूल्हे के साथ थी, कुमकुम भी थी और साथ में शायद इन कुमकुम के साथ सास भी थी। तो इनके अब्बू ना थोड़े आगे थे, तो इनके छोटे भाई ने प्यार से अपने अब्बू को पकड़ के अपने भाई के साथ खड़ा किया। इतना मुझे वो क्यूट लगा, इतना मुझे वो प्यारा लगा है। और मुझे इतनी कोई मैंने माशाल्लाह पढ़ा है कि देखें इसकी अम्मा ने कितनी कोई अपने बच्चों की तरबियत अच्छी की है। एक बाप जो कितने अरसे से बीमार है, वो कफ़ालत नहीं कर पा रहा बच्चों की, क्योंकि ज़ाहिर बात है बाप की ज़िम्मेदारी होती है, और बच्चे इतने मेहनती, और वालदा जो है वो अपनी मेहनत से, बच्चे अपनी मेहनत से, उन्होंने घर भी बनाया माशाल्लाह, आज वो अच्छी शादी भी कर रहे हैं माशाल्लाह, और अपने अब्बू का वो कितना अदब करते हैं, कितना एहतराम करते हैं। अमूमन कुछ घरों में ये बात मैंने देखी है
کہ کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں نا دونوں میں سے ایک وہ ہو جائے نا محتاج، ظاہری بات ہے وہ اب بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کما تو نہیں رہے نا کئی عرصے سے، تو وہ رسپیکٹ نہیں دیتی اولاد اپنے پیرنٹس کو، لیکن یہ اپنے ماں باپ کی بہت عزت کرتے ہیں۔ میں کہتی ہوں اس کو کہتے ہیں حق حلال کی کمائی سے پالے ہوئے بچے، جو آپ کے پاؤں بھی دھو دھو کے پیتے ہیں۔ جب آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں وہ آپ کی خدمت کرتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے مشقتیں کی ہیں، ہمیں اپنی محنت سے کمائی ہوئی حلال روزی سے ہماری پرورش کی ہے۔ اور شناز جی کو میں کہوں گی اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو سلامت رکھے، ڈھیروں اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے۔ ان کا کوئی میں کہتی ہوں میچ نہیں ہے اس کم کی ساس کے ساتھ۔ یہ ایک عظیم عورت ہے، یہ قابل تعریف عورت ہے۔ اب میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ وہ یوٹیوبر ہے یا جو بھی، نہیں اس لیے نہیں میں کہہ رہی، میں نے جو چیزیں دیکھی ہیں ٹھیک ہے۔ ایک یہ بندی، اس نے اتنا کچھ کیا، اس نے ایک بار بھی شو آف نہیں کیا۔ کم کی ویڈیو میں یہ کہیں بھی یہ الفاظ یوز کر سکتی تھی کہ میں نے اپنی بچے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی، میں نے بڑی محنت کی ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے اپنی بہو کے لیے وہ کیا ہے، مطلب آپ سمجھ جائیں ٹھیک ہے۔ یوٹیوبر ہونا ایک الگ بات ہے، اپنی فیلنگز جو انسان دوسروں کو جتانا چاہتا ہے نا وہ کسی طریقے سے بھی جتا سکتا ہے۔ تو جہاں دوسری طرف ہر ایک چیز جتائی جاتی ہے نا بچوں کے حوالے سے، چاہے بیٹی کے لیے بھی کر رہے ہیں جتایا جاتا ہے، نواسوں کے لیے کر رہی ہیں، پوتے پوتیوں کے لیے کر رہی ہیں، ایک ایک چیز گنوائی جاتی ہے، ایک ایک چیز جو ہے الگ الگ بتائی جاتی ہے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے ایسے کیا، میں نے ویسے کیا۔ ایسے نہیں ہوتا، مائیں ایسی نہیں ہوتی، مائیں کبھی بھی نہیں گنتی، مائیں تو بھول جاتی ہیں کر کے، مائیں تو پچھلا بھول جاتی ہیں اور وہ آگے اور مزید جو ہے نا وہ کرنا چاہتی ہوتی ہیں، وہ چاہتی ہوتی ہیں ہم اپنی زندگی میں جتنا اپنی اولاد کے لیے کر کے جا سکتی ہیں نا کر دیں ٹھیک ہے، تاکہ ہمارے بعد بھی ہمارے بچوں کو نا کوئی مشکلات نہ ہوں، مطلب کہ جیسے گھر بنا کے دے دینا، کچھ ان کی پراپرٹی بنا دینا، کچھ اس طرح۔ وہ کبھی بھی ایسے نہیں کہتی کہ ہم نے یہ کیا، وہ ان کی محنت کا صلہ جو ہے نا وہ اللہ کی ذات دیتی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دے کے کبھی گنتا نہیں ہے نا، وہ اتنا بے نیاز ہے، اس سے مانگتے جاؤ وہ عطا فرماتا جاتا ہے فرماتا جاتا ہے۔ تو ماں بھی ایسی ہستی ہوتی ہے، ماں کے اندر محبت کس اللہ تعالیٰ نے اپنا ہی ایک محبت کا حصہ ماں میں ڈالا ہے نا، تو تبھی تو ماں اتنے اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، تو اپنے بچوں کے لیے مطلب گیلے بستر پر بھی سو جاتی ہے، اپنے بچوں کے لیے مطلب ایک جان بھی دے دیتی ہے۔ تو جب میں کہتی ہوں تو ماں تو وہی ہوتی ہے نا پھر، جیسے اللہ رب العزت کی ذات سے مانگتے جاؤ وہ دیتا جاتا ہے دیتا جاتا ہے دیتا جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے بندے میں نے تجھے پہلے اتنا دے دیا بس، نہیں، یا وہ آپ کو یہ نہیں کہتا کہ میں نے تجھے یہ دیا، میں نے تجھے وہ دیا، میں نے تجھے ایسے دیا ویسے دیا، یہ وہ ہے نہیں نا۔ تو ماں بھی ایسی ہوتی ہے ٹھیک ہے، ماں بھی ایسی ہوتی ہے، ماں بھی ایسی ہستی ہے جو کبھی گنتی نہیں ہے، جو کبھی احسان نہیں جتاتی آپ پہ، جو کبھی کسی کے آگے ذکر نہیں کرتی کہ میں نے اپنے بچے کے لیے یہ کیا وہ کیا ایسے کیا ویسے کیا، گھر بنایا، گاڑیاں بنائیں ہیں، میں یہ کر رہی ہوں، نہیں بالکل بھی نہیں۔ اس کو کہتے ہیں ماں، اور جو گنتے رہتے ہیں اس کو مجھے نہیں پتا کیا کہتے ہیں، وہ آپ نہیں بتانا ہے ٹھیک ہے۔ وہ پھر کسی کی تعریفوں کے محتاج ہوتے ہیں، ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بھئی ہم جتائیں گے بتائیں گے تو لوگ ہماری تعریفیں کریں گے، اور ہم بچوں کو بھی فیل کرواتے رہیں تاکہ ہم جب بوڑھے ہوں تو بچوں کو پتہ ہو ٹھیک ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ لیکن اس طرح کچھ نہیں ہوتا، اگر آپ کے بچوں نے آپ کی عزت کرنی ہے تو کرنی ہے، اور اگر نہیں کرنی تو آپ جتنا مرضی ان کو جتاتے بتاتے رہے نا وہ آپ کی عزت نہیں کریں گے۔ اور میرا ایمان اسی چیز پر ہے کہ حق حلال کی کمائی ہوئی، جو پیرنٹس اپنے اولاد کے منہ میں حق حلال کا لقمہ ڈالتے ہیں نا، ان کی اولادیں کبھی بھی نافرمان نہیں ہوتی۔ تو پھر ان ماں باپ کو بار بار آ کے سوشل میڈیا پہ یا کسی بھی جگہ پہ خاندان میں بہن بھائیوں میں ادھر ادھر بیٹھ کے نہیں بتانا پڑتا ہمارے بچے بڑے اچھے ہیں، ہمارے بچے تو ہمارا کہنا مانتے ہیں، ہمارے بچے تو ہمارے غلام ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں تو یہ کرتے ہیں، ہم ان کو مطلب ہر چیز نہیں، کیونکہ میں خود اس ایکسپیرینس سے گزر رہی ہوں نا۔ ہمارے بچے بھی ہیں وہ ہم پہ جان دیتے ہیں ٹھیک ہے، وہ ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ہم نے ان کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہیں ڈالا، اور ان کو پتہ ہے ہمارے ماں باپ نے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کتنی محنت کی ہے، کتنی اسٹرگل کیا ہے، کتنا ہارڈ ورک کیا ہے، اور اپنے بل بوتے پہ جو آج تک کیا ہے وہ اپنے بل بوتے پہ کیا ہے۔ تو یہ معاملات ہیں، اور مجھے آج کم کی امی کو دیکھ کے اتنی خوشی ہوئی، اور میں اتنی خوش ہوں اس کے ابو کو اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ دن دکھائے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کی بھی اور بیٹی کی بھی ان کو خوشیاں نصیب ہوئی، اور اللہ ان کو صحت زندگی دے، اور آگے بھی 2 بچوں کی وہ خوشیاں اللہ تعالیٰ ان کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ تو ماں باپ کا جو کچھ ہوتا ہے نا وہ اولاد کا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ یہ جو فیکٹریاں ہیں یہ ہماری ہیں، یہ جو گھر ہیں یہ ہمارے ہیں، یہ جو گاڑیاں ہیں یہ ہماری ہیں، نہیں، کبھی بھی نہیں۔ ہم ماں باپ ہمیشہ یہی آپ کا بھی تجربہ ہوگا، میرا بھی، ماں باپ یہی کہتے ہیں یہ سب کچھ آپ کا ہے، یہ سب کچھ آپ کا ہے۔ بس بہن بھائیوں کو یہ ہم ضرور نصیحت کر سکتے ہیں
کہ کوئی بہن بھائی ایک دوسرے کی حق تلفی نہ کرے، اور خود بھی کوشش کریں کہ اپنے بچوں میں اس طرح اپنی جتنی بھی پراپرٹی ہے، جو بھی کچھ ہے آپ کا جتنا بھی ہے نا، اپنے بچوں میں انصاف کے ساتھ تقسیم کر کے اپنی زندگی میں جائیں، اور آپ کی بھی آخرت آسان ہوگی، بچوں کی بھی زندگی جو ہے وہ اچھی گزر جائے گی، اور بہن بھائیوں میں لڑائی جھگڑے بھی نہیں ہوں گے، بہن بھائی بھی پیار اور محبت اور سلوک سے رہیں گے۔ تو یہ معاملات ہیں جی، اللہ تعالیٰ اس دلہن کے قدم مبارک کرے، بہت اچھی رخصتی، بہت اچھا سب کچھ، اللہ سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی گودوں میں ان کے بچے بھی کھیلنا نصیب فرمائے، شہناز اور ان کے ہسبینڈ کو میری بہت ساری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور آپ سب کے ساتھ بھی کہ آپ کے جن جن کے بچے ہیں آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے۔ اور آج مجھے میں کہتی ہوں کہ میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ میں اس کے خلاف مطلب کوئی نیگیٹو بات، تو ایک مثال ہے یہ، مطلب شہناز جی ایک مثال ہے، میں یہی کہتی ہوں ایسے بچے ہونے چاہیے۔ اب آپ نے دیکھا کم نے اپنے گھر کی ذمہ داری بھی خوش اسلوبی سے نبھائی، اور اپنے میکے کی بھی، تو یہی میں کہتی ہوں کہ بچوں کو یہ تربیت دیں، اور اگر اس کے پاس کوئی اچھی ڈگری ہوتی تو ہو سکتا تھا یہ یوٹیوب سے بھی اچھی کہیں اور ارننگ کر رہی ہوتی جاب کے ذریعے۔ تو بس یہ بات ہوتی ہے، جب میں یہ کرتی ہوں تو لوگ کہتے ہیں لوگ کتے بلیوں کی طرح پال پوس کے پھینک دیتے ہیں، مطلب یہ لیبل لگایا جاتا ہے پھر۔ چلیے جی، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔